بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاکنگ پوائنٹ کے اسپیشل ایک ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں کاشف علی. آج ہم بات کریں گے آرمی چیف کے جو دورہ سعودی عرب ہے اس کے حوالے سے, اور میرے ساتھ انتہائی محترم ظفر نقوی صاحب موجود ہیں. اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں اور ایک انتہائی کامیاب یوٹیوبر ہیں. تو ان سے آج ہم بات کریں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ 2 روزہ وزٹ پر تھے سعودی عرب, اور انتہائی اہم جو تھا وہ ان کا دورہ تھا, خصوصاً اس تناظر میں کہ جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سعودی عرب مخالف بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال تھی وہ انتہائی دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ ایک کشیدگی کی طرف بڑھ رہے تھے. تو اس تناظر میں بات کریں گے. ظفر صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو my channel and thank you very much for sparing some time. How do you see the situation? کیسا دیکھتے ہیں آپ اس دورہ کو؟ بہت شکریہ جناب کاشف صاحب. اصل میں دیکھیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شاہ صاحب کا جو ہے نا کوئی پرسنل سٹیٹمنٹ تھا, کوئی شاہ صاحب کا یہ ذاتی سٹیٹمنٹ تھا. میں اس کو ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں سمجھتا. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا پورا تناظر دیکھیں جو تاریخی تناظر ہے, اس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میں اپنے قد سے ایک بڑی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کوئی بغیر اجازت کے اور خاص طور پہ کنٹرول ٹاور کی اجازت کے بغیر یہ اس طرح کی بات کی ہو. ٹھیک, اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں. اگر تو انہوں نے کوئی اس وجہ سے کی بات کہ جی کچھ انہوں نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جناب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ صاحب کی بھی کوئی بلی چڑھانے کا پروگرام ہے, چلیں وہ کر کے پھر تو کوئی کام ہو جائے گا. لیکن اب اگر اس طریقے سے کہ کچھ جب یہ اب خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے کہ جناب ادھر سے بہت سارے ایسے مطالبات آ رہے تھے, ایک تو وہ کشمیر پہ کچھ نہیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالبات آ رہے تھے بہت سارے, اور خاص طور پہ اب تو جناب وہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن کو بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک آرڈیننس بھی آیا تھا اور بڑے وہ رات کے اندھیرے میں, اور اپوزیشن نے بھی شور مچایا اس آرڈیننس پہ کہ جی کلبھوشن کو ایک این آر او دیا جا رہا ہے. تو وہ اب تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کلبھوشن صاحب کو بھی جو ہے نا این آر او انہی کے کہنے پہ دیا جا رہا تھا. انڈیا ان کے تھرو ہم پہ پریشر ڈلوا رہا تھا کہ جی کلبھوشن کو بھی جو ہے نا آپ خیر سے روانہ کر دیں. جس طریقے سے ہم نے ابھینندن صاحب کو روانہ کیا تھا ودن 48 آورس, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کہنے پہ کیا تھا, انہی دوستوں صاحبان اور بھائیوں کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا یہ سارا کچھ. اب اس طرح کے مطالبات, اور سب سے بڑی بات جو گرینڈ مطالبہ ان کا وہ کہ آپ جناب ان کا یہ بھی آپ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چائنا کے بلاک سے نکلیں, آپ چائنا کو چھوڑیں, جو کہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. ابھی تو یہ ہے نا کہ جناب بڑا ایک فارمل سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں جناب ان کی فلاں سے ملاقات, اور خطے کی صورتحال پہ جناب یہ گفتگو ہو گئے اور سارا کچھ. جو اصل ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ تو پھر اس میں آپ ایک فیکٹر کو نہیں بھول سکتے, ایک کردار کو. آپ نے جناب ہمارے دوست ہیں, محترم ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب, جی ان کا بھی بڑا کردار ہے جناب. ان کو اسپیشل طیارہ آ کے لے کے گیا, وہ ویسے بھی فریکوینٹ وزٹ وہاں کرتے رہتے ہیں, اور ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ ایک گھر میں موجود تھے ایک لاہور میں. طاہر اشرف کی طرف آنے سے پہلے میں صرف آپ سے پہلے ایک کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیمیج کنٹرول تھا, جو بیان انہوں نے دیا تھا ڈیمیج کنٹرول تھا, یا پاکستان نے سعودی عرب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری دوستی اپنی جگہ پر, لیکن جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چین کے والے سے پاکستان پر دباؤ کی کیفیت ہے, اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو چینی بلاک ہے اس سے نکلیں, اور چائنا سے جو آپ کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ فاصلہ لائیں, اور تھوڑا سا دیگر جو خطے میں امریکہ کے مفادات ہیں اور امریکن انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کریں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ڈیمیج کنٹرول ہے اس بیان کے بعد, یا واقعاً پاکستان نے ان کو ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل کر ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان نے ان کو میسج دیا؟ ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے تو میسج, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا, لیکن اب یہ آپ نے جیسے خود کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس صورتحال سے نکلیں, آپ چائنا کو چھوڑیں امریکہ کے ساتھ. اصل میں تو یہ سعودی عرب کی شکل میں امریکہ ہی بول رہا ہے نا, کس کو نہیں پتہ.
جی بالکل، کہ سعودی عرب کی شکل میں امریکہ، یہ جو مطالبات آ رہے ہیں بیسیکلی تو یہ امریکہ کے مطالبات ہیں نا. بالکل. اب آپ اس کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ چائنا کی انویسٹمنٹ دیکھ لیں ایران میں، اس انویسٹمنٹ سے پاکستان تو خوش ہے اس وجہ سے کہ اس انویسٹمنٹ کے آنے سے اور پھر چاہ بہار سے اور ریلوے سے اور وہ سارا کچھ ہو تو انڈیا نکل گیا نا. انڈیا وہاں سے فارغ ہونا پاکستان کے تو مفاد میں ہے اسٹریٹجیکلی ہر حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی ہے، وہ ہے. مطلب میں نے اسی وجہ سے کہا کہ شاہ صاحب نے کیسے کنٹرول ٹاور کے بغیر یہ بیان دے سکتے ہیں اتنا بڑا، اور وہ بھی سعودیہ کے خلاف اس طرح کا اور شدید بیان اس طریقے کے وہ دینا، وہ تو ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کاشف صاحب، دیکھیں ہم جس گرے ایریا میں بہت لمبے پیریڈ تک سروائیو کرتے رہے نا کہ جناب چلیں اس کو بھی خوش رکھیں اور اس کو بھی خوش رکھیں، میرا خیال ہے اب بہت اس سے آنورڈ جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس گرے ایریا میں ہم رہ پائیں گے. ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں آنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو پوسٹ کووڈ الائنمنٹ ہے پورے ورلڈ کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. مطلب چائنا، ایران، ٹرکی، ملیشیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، آپ کس لمٹ تک آپ جا سکتے ہیں، کس لمٹ تک وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں بھی ہماری بہت بڑی ایک جو ہے نا فورس پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آل ٹوگیدر وہاں سے وہ فارغ کر کے تو اتنا تو وہ نہیں ہے. دفاعی معاہدات، ہاں دفاعی معاہدات ہیں، اس میں ہماری کافی ساری اس رجیم کو پروٹیکٹ کرنے میں پاکستان کا ہمیشہ رول رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مجبوریاں، سب سے بڑی مجبوری میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ترسیلات زر والی ہے کہ یہاں پہ ریمیٹنسز، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ریمیٹنسز آئی ہیں جولائی کے مہینے میں جو بہت ہی ریکارڈ اپنا حکومت اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں، آپ کو پتہ ہے عید بھی ہے، ایکیڈیمک سیشن کا سٹارٹ بھی ہے، کووڈ بھی ہے، بالکل کلوز کر کے واپس بھی آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ بھی اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے تفصیلات زر آئے ہیں یہی مڈل ایسٹ ہے، سعودیہ سے، یہی ادھر سے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں پاکستانی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات کہ اگر وہ وہاں سے کو بے روزگار ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑی پرابلم ہوگی. یہ پرابلم نہیں ہے کہ آج آپ نے چلو $1 ارب واپس کر دیا، پرسوں آپ کو $2 ارب اور بھی چائنا دے دے گی. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے ہماری ڈیپینڈنس سعودی عربیہ پر ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سعودی عربیہ کی جو ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے، ہمارا ان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے، ہماری فورسز وہاں پر کافی ساری موجود ہیں، اور اس وقت ان کو حوثیوں سے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے ان کے سر پر منڈلا رہا ہے. اور اگر مثلا سعودیہ ہمارے لوگوں کو واپس بھیج سکتا ہے تو پاکستان کے پاس بھی ایک بہت بڑا آپشن موجود ہے. میں نے وہی کہا ہے کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی آپشن یہی ہے. اسی وجہ سے یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے، اور اسی وجہ سے یہ دورہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک باور کرانے کی کوشش کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا برادرانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے وہ ایوب خان نے کہا تھا نا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. نو مور ڈکٹیشن. پاکستان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ آپ کم سے کم ہاں بالکل ڈکٹیشن نہیں لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے کی آپ ڈکٹیشن، کیونکہ وہ ایک شروع سے جو اس طریقے کا صورتحال رہی ہے. حالات تو یہ ہیں جناب کہ آپ ڈکٹیشن تو دیتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی UN کی ہیومن رائٹس کونسل میں جو کہ تقریباً کو 1 درجن کے قریب مسلمان ممالک ہیں، وہاں ہم ریزولوشن پیش کرنے کے لیے ہمیں صرف 15 کی حمایت تھی، 2-3 کے علاوہ ہمیں حمایت نہیں ملی وہاں پر. اور یہ بھی میں آپ کو بڑا ایک جو ہے نا مزے کی بات بتاؤں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہماری خارجہ پالیسی بھی اتنی کامیاب ہے کہ شاہ صاحب جب وہ ٹرپ کر کے وزٹ کر کے واپس آئے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے ہمیں 58 ممبران کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی وہی سن کے ٹویٹ کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کونسل کے تو ٹوٹل ممبران ہی 47 ہیں. انڈیا میں اتنے مذاق بنا اس پر، اور پوری دنیا میں اس طرح سے میڈیا میں مذاق بنا کہ پاکستان نے اس کونسل کی 11 ممبران اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں. یہ تو ہماری خارجہ پالیسی کا حالت ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ مطلب پازیٹیو رپورٹنگ حالت یہ ہے کہ ایک تو ہم اس ریزولوشن پہ کچھ کر نہیں سکے. ریزولوشن پاس کرانا تو بات کی بات ہے، صرف ریزولوشن لا ہی نہیں سکے. اس کے لیے بھی آپ کو ایٹ لیسٹ 15 کی ضرورت تھی حمایت کی کہ آپ ریزولوشن لا سکتے ہیں. کل آپ نے شاید پڑھا ہوگا، یہ پرسوں کی بات ہے،
وہ سعودی عرب کے جو ہمارے ہاں پہلے بھی وہ سفیر یہ جو 2001 سے 2009 تک رہے وہ علی آباد اسیری صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل عرب نیوز میں لکھا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی، وہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس سے. یہ ایک تو انہوں نے شاہ صاحب کو جو ہے نا شاہ محمود قریشی کو رگڑا پلایا، ٹھیک ہے جی، بہت کرٹیسائز کیا. لگتا ہے کہ وہ پن پوائنٹ اسی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بلی چڑھنے والی ہے. ہاں تو یہ میرا کوسچن بھی تھا آپ سے، آپ نے تو کیا بلی چڑھے گی؟ ہاں یہ بڑے احسانات ان کے بڑے. اب مجھے پہلے تو یار مجھے خود بھی شک تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ یار وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بیان کس نے، لیکن اب وہ دیکھیں کہ وہ بھی بڑا ڈپلومیٹک کھیل رہے ہیں. ان کا نو ڈاؤٹ یہ ایک انفارمل اسٹیٹمنٹ ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خود دیکھیں تو وہ بھی اس میں تو انوالو تو ہے نا ایک، اور خاص طور پہ بڑے کرٹیکل پیریڈ میں ہمارے پاس وہ 8-9 برس جو ہے نا جہاں پہ سفیر بھی رہے سعودیہ کے، تو وہ ان کا یہ سارا کچھ کہنا اور پھر ساتھ فوج کی تعریف بھی کرنا اور یہ کہنا کہ جناب آپ دیکھیں DGISPR نے تو یہ کہہ دی کہ اب آپ کے منہ میں کیا رہ گیا ہے، اب اس طرح کی باتیں کرنا. اس انٹرویو میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور بھی نکتے، 2 امپورٹنٹ اور نکات بھی جو ہے اس آرٹیکل میں ریز کیے گئے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جو انکلینیشن ہے 12 ٹرکی اور ملیشیا کی طرف، یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادر دین OIC ایک ایسا سوچا جا رہا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ مسلم کنٹریز جو ہے وہ ان ایشوز کو جو اسلامک ورلڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ریز کر سکیں. تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودیہ اس پہ بھی کافی ناراض ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا اس میں، اس آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے صرف ریزرویشنز کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایران اور ٹرکی کو اچھا خاصا رگڑا بھی ہے. نام لے کے طیب اردوغان کو بھی رگڑا ہے، اچھا خاصا رگڑا ہے. خلافت عثمانیہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ جس طرح کا مشورہ دیا ہے شاہ محمود قریشی نے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. یہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ اس طرح کے یہ اپریشیبل نہیں ہوگا، یہ دونوں ملکوں کے برادر ملکوں کے تعلقات میں یہ بڑی گڑبڑ ہوگی. یہ بڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالالمپور سمٹ کا بھی ذکر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بھی دختی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بلاک مطلب ان کنٹریز کا بنتا ہے ادر دین OIC جو عرب کنٹریز کے علاوہ، جو مطلب یہ ٹرکی، ملائیشیا، پاکستان، ایران ان کا بنتا ہے، تو پھر وہاں بھی آئی تھنک کہ اتنا سکھ نہیں ہے، راوی چین نہیں لکھے گا، وہاں بھی بڑی ریزرویشنز، اس میں صرف ریزرویشنز نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہے. اچھا دیکھیے ذرا سا مجھے ایک چیز کی بڑی سمجھ نہیں آتی کہ OIC کی موجودگی میں عرب لیگ ہو سکتی ہے، تو OIC کی موجودگی میں کوئی اور ایک ایسا وائبرنٹ پلیٹ فارم جو کہ، لیکن OIC کو مردہ گھوڑا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ OIC کا واقعاً کوئی کردار نہیں ہے مسلم ورلڈ کے ایشوز کو ریزالو کرنے. اگر وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، باقی بھی یمن کے تنازع کو دیکھ لیں، باقی آل اوور دا ورلڈ جو جہاں پہ مسلمانوں کو مشکلات کا شکار، OIC از نو ویئر، OIC کہیں پر موجود نہیں ہے. تو بھئی اگر OIC کی موجودگی میں عرب لیگ قائم ہو سکتی ہے تو آپ ایک مسلم ورلڈ جو ہے ایک اور ایک آرگنائزیشن کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ کیا سعودیہ اپنی وہ جو ایک چودراہٹ ہے، ہیجمنی ہے، اس کو مسلم ورلڈ پر قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ اگر یہ قائم ہو گیا تو میری وہ ہیجمنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں کاشف بھائی، آپ نے خود سوال میں اسی کا آدھا جواب تو تقریباً دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ عرب لیگ ہو یا چاہے OIC ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو لیڈ تو سعودی عرب کر رہا ہے. بالکل. اور انڈائریکٹلی اس پہ جس طریقے کا انفلوئنس امریکہ کا بھی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ سعودی عرب امریکن بلاک میں ہے اور امریکہ اور سعودی عرب اس OIC کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ اس کے بعد اس میں دیکھ لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ OIC میں پاکستان کی ریزرویشنز کے باوجود، پاکستان کے تحفظات کے باوجود انڈیا کو بطور مبصر بلا لینا، بالکل یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. OIC میں انڈیا کا کیا کام ہے یار؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی جو ایک اس نے مسلم ٹیریٹری جس نے ایگزیکٹلی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا مطلب گلا تو بجا بنتا ہے. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا. بالکل. اب آپ خود دیکھیں کہ جب آپ دوسرے بلاک کی بات کر رہے ہیں ادر دین OIC، وہ ایسے ممالک، اور وہاں اس بلاک کو اگر کنٹرول بھی چائنا یا رشیا کر رہے ہوں تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں تو وہ کنٹرول سب کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے نا. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی امریکہ کا رول بھی نہیں ہوگا. تو یہ صرف وہ ایک چودراہٹ ہے جس چودراہٹ کو برقرار رکھنا ہے ہر صورت میں. خطے کا سپائی مین بننا ہے.
اس میں مطلب اس طریقے سے پولیس مین بننا ہے اس کا جو مطلب اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عرب لیگ ہو بھائی، عرب لیگ ہو یا OIC ہو یا کوئی اور عرب کنٹریز کی کچھ بھی ہو جائے، وہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن یہ اتحاد اس وجہ سے پنچنگ ہے زیادہ، اس وجہ سے اریٹیٹنگ ہے بہت ساروں کے لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس اتحاد کو کون لیڈ کر رہا ہوگا، یہ اتحاد کس کا بلاک ہوگا؟ ظاہر ہے چائنا کا بلاک ہوگا، یہ اینٹی امریکن بلاک ہوگا، یہ اینٹی امریکن ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر انڈیا کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ ہوگی تو اس پہ کشمیر میں ابھی اس بلاک میں کیسے آپ خود بتائیں کہ رجب طیب اردگان کشمیر پہ کھل کے نہیں بول رہے، ایرانی وہ نہیں بول رہے، مہاتیر نے نہیں، ہمارے پرائم منسٹر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو اگر ان کنٹریز پہ بلاک بنتا ہے تو کل کو تو وہ ڈیفینیٹلی کشمیر پہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے نا، بھلے وہ کچھ بھی ہو، سفارتی سطح پہ ہو، کچھ بھی ہو، اور بہت کچھ اچھا خاصا ان کا وہاں بھی رول ہے، انٹرنیشنل باڈیز میں بھی ان کے پریزنٹیشن بھی ہے، پھر یہ بلاک بن جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں، تو یہ جناب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ہاں اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ جی آپ فلاں بلاک میں جائیں، یہاں پر ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھیں گے جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ امریکہ، اور ہمیں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، ہر کنٹری دیکھتے ہیں، سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، بالکل پاکستان نے کبھی اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے ساتھ آپ نے تعلقات کو چھوڑ دیا، انہوں نے جناب ہڑپ کر دیا اور آپ نے مودی کو دوسرے دن جو ہے نا ایوارڈ دے دیا، سب سے بڑا UAE نے ایوارڈ دیا، سعودیہ نے ایوارڈ دیا، درجن جو ہے نا عرب کنٹریز نے دیا ہے ایوارڈ، تو پھر آپ خود بتائیں آپ نے اس طریقے سے وہ کیا۔ اچھا اب ہم بڑھتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا اور میں نے آپ کو اس لیے روکا تھا کہ جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ طاہر اشرفی والا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ طاہر اشرفی وہاں گئے کیوں اور کیا وہ جو اسرائیل کو حلال کرانے والی بات ہے، اب یہ اس کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں، یا مثلا ان کا رول کیا تھا اور یہ کیوں گئے تھے؟ وہ جو جناب آپ کو معلوم ہے نا کہ طاہر اشرفی صاحب کا آج کا تو نہیں، ان کا تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ سارا کچھ بڑا فریکوینٹلی وہ وزٹ کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جولائی میں لاسٹ منتھ میں وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو علاج کرانے کے لیے گیا ہوں، اور کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ان کا بڑا اچھا، اور وہ انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ جناب مجھے تو جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے سعودیہ کی اتھارٹیز انہوں نے وزٹ کیا باقاعدہ میری تیمارداری کے لیے، بڑا سب کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کا آنا جانا ویسے بھی مجھے ہنسی آئی کہ وہ اس دن ان کو مالک صاحب نے جو ہے نا لیا ہوا تھا ٹیلی فون لائن پہ سعودی عربیہ سے، اسی دن جس دن یہ آرمی چیف صاحب اور DGI صاحب گئے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ آپ کی کون ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ تھوڑا سا طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب کہ آپ کو پاکستان کے 50 لاکھ لوگوں کا خیال نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ہے، آپ اس طرح سے چسکے لے رہے ہیں، اور یہ کہتے انہوں نے ملاقاتوں کا جواب پھر بھی نہیں دیا، اور انہوں نے پھر خیر مالک صاحب نے ان سے کہا کہ چلیں میرے لیے پھر آپ زمزم لیتے آنا۔ تو طاہر اشرفی صاحب جناب ان کا بڑا جو ہے نا ایک رول ہے، اور آج کا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کے حالات تو یہ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک ذرائع سے پتہ چلا کہ طاہر اشرفی صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب ان کو ایک اہم پاکستان کی اہم شخصیت کا فون گیا کہ ہم سے شہزادے ناراض ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو طاہر اشرفی صاحب نے بات کرا دی۔ واہ، یہاں اس حد تک، یعنی آپ اندازہ تو کریں کہ پھر مطلب آپ خود بتائیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے پہلے پہنچے ہوئے تھے جناب، اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں بہت کچھ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے اس چیز پہ بھی نہیں بولا کہ جناب وہ پھر جو ہے نا انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں بولا، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اب شاید وہ سعودی عربیہ بھی کر لے اگر میں سمجھتا ہوں اگر جلد یا بدیر جس طریقے سے، تو تب بھی وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے ہر کسی یہاں پر نا خطے کے مفادات، ممالک کے مفادات، اور ان ممالک کے اندر پھر انڈیویجولز کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں نا، وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، بہت ساروں کی دوسرے بلاک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جڑی ہوئی ہوں، وہ یہ صورتحال ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کو وہ جو ہے نا مطلب ہے آپ اتنا ہلکا نہ لیں، میں تو سن کے حیران ہو گیا، میں نے کہا یار واقعی جو ہے نا جو بندہ اس طریقے کے جو ہے نا یہاں سے وہ بات کروا سکتا ہے کسی اہم شخصیات کی، اور پھر ساتھ بھی جائے اور وہاں بھی وہ پوری طرح سے انوالو ہیں جناب مذاکرات میں، پوری طرح سے یہ سارا کچھ پروسیس میں سب کچھ، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھیں کاشف بھائی، اس وزٹ کے بعد، اس کے بعد آپ اگلا کوشچن کر لیجئے گا، اس وزٹ کے بعد اگر آنے کے بعد کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوا
بالکل. تو بریک تھرو کسی کو ہضم نہیں ہوتا, وہ جلدی جلدی یوں کر کے باہر آتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, وہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک. لیکن اگر نہ ہوا اور آپ آئے اور اسی طرح کے ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ اور ملا جلا رجحان اور مکس اس طریقے سے آیا, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ بس وہ ٹھیک ہے, بات تو چلتی رہے گی, لیکن اب وہ جو ہے نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جیسے میں نے پہلے شاید کہا ہے, اب آپ گرے لسٹ, گرے ایریاز میں نہیں سروائیو کریں گے. اب وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ جو آپ تو بھی راضی اور تو بھی راضی, اب آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں آنا پڑے گا. آپ اپنے مفادات دیکھیں, اگر آپ کو اس بلاک میں زیادہ فائدہ ہے یا اس بلاک میں, اگر آپ اس بلاک میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو سی پیک کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا نا, چائنا کو چھوڑنا پڑے گا. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اور سب کچھ. اور اگر آپ اس بلاک میں آتے ہیں تو پھر بہت سارے, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے وہ تو چائنا ہے, آپ کو پتہ ہے نا. باقی تو ایران یا باقی بلاک یا باقی ساتھ اس کے جو ملیں گے یا باقی, وہ تو بات کی بات ہے نا. سب سے بڑا, کیونکہ چائنا جو ہے ایک ایمرج کر گیا ہے, وہ ابھی ایمرجنگ نہیں ہے بلکہ ایمرج کر چکا ہے, ٹھیک ہے. اب تو اس نے یو ایس کو سرپاس کرنا ہے. کسی بھی وقت ورلڈ جو ہے نا بائی پولر, یونی پولر سے بائی پولر جو ہے نا, مطلب آپ انافیشلی کہہ لیں یا انفارملی, تو وہ تو ہو گیا ہے. بہت ساری چیزوں پہ جو چائنا آنکھیں نہیں دکھاتا تھا, اب اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. آپ خود بتائیں, انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ادھر سے انڈیا کو کھڑا کر دیا گیا ہے چائنا کے اگینسٹ. تو یہ آپ وہ صورتحال ہے کہ آپ اس گرے ایریا میں زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رہ سکتے. جی بہت ہی زبردست جی نکتہ ظفر صاحب نے جو ہے نا وہ پیش کیا ہے کہ دا ٹائم ہیز کم کہ پاکستان ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن. اب جو گرے ایریاز ہیں آپ اس میں نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن بیسڈ آن یور نیشنل انٹرسٹ. دیکھیں ہر ملک جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے, اور قومیں جو ہے وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر اپنے ملکی اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو پاکستان کا بھی وقت آ گیا کہ پاکستان ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن بیسڈ آن اٹس نیشنل انٹرسٹ. تو ہمیں بھی ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو, جو ہمارے عوام کے مفاد میں ہو, اور ہمیں کسی کی ڈکٹیشن, چاہے وہ امریکہ کی ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ کی ہو, حتیٰ میں کہوں گا چاہے وہ چین کی ہو, ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لیتے ہوئے جو ہے نا اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. فیصلے آزادانہ ہونے چاہیے, اور جن میں ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا ٹاکنگ پوائنٹ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ ونس اگین فار پرووائڈنگ ٹائم. تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.